بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 میں اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اب پاکستان میں شادی کا کانسیپٹ میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ ایک خاص عمر میں اس کی شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے پرپوزلز نہیں آ رہے اور سوسائٹی کے نظر میں اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا قصور ہے۔ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے پرپوزلز نہیں آ رہے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد لڑکی کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ کمپلیکشن ڈارک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمپلیکشن ڈارک ہے اور اس کی وجہ سے پرپوزلز نہیں آ رہے تو اس میں بھی لڑکی کا قصور ہے۔ چاہے ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ کمپلیکشن تو جینز میں ہوتا ہے، تو اگر کسی پہ الزام ڈالنا ہی ہے تو پھر ماں باپ پہ الزام ڈالنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑا خوف لڑکی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ اگر ایک پرپوزل آ جاتا ہے، لڑکے والے آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، لڑکی کو غور سے دیکھتے ہیں اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ کال نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ لڑکی ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور پھر اس میں بھی لڑکی کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا۔ اب اس سے پچھلے ایپیسوڈز میں نے پہلے 2 مسئلوں کے بارے میں کافی حد تک بات کی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ تیسرے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، یہ جو خوف اور ڈر ہے کہ لڑکی کے ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریجیکشن کا کانسیپٹ ہی بہت غلط ہے۔ اس سے لڑکی اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم بھی کھو بیٹھتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بالکل غیر اسلامک ہے۔ جب اللہ ہمیں ان آیتوں میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے بہت خوبصورت اور بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ یہ ہم بات کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ ہم بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف ماں باپ اور خاندان والے یہ بات نہیں کہتے کہ لڑکی ریجیکٹ ہو گئی ہے، بلکہ لڑکی خود اپنے آپ کو یہی کہتی ہے کہ میں ریجیکٹ ہو گئی ہوں۔ وہ خود ریجیکشن کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ضرور دیکھ سکتے ہیں شادی سے پہلے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں اٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اٹریکشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اٹریکشن آپ کی کمپلیکشن، آپ کی ہائٹ، آپ کی شکل اور صورت میں نہیں ہے۔ اٹریکشن دل کا معاملہ ہے۔ جب دل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہت اچھی ہوگی، تو پھر دل میں خود بخود اس چیز کے لیے اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ جب آپ استخارہ کی جب دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو چیز ہے، ہم یہی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں وہی بات ڈال دے جو ہمارے لیے سب سے بہترین ہو، ہمیں ہدایت دے دے اور دل میں اس چیز کی اٹریکشن ڈال دے جس میں ہماری بہتری ہو۔ تو اگر آپ کا دل کسی چیز کے لیے یا کسی انسان کے لیے قائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے دل میں اٹریکشن بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہو۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے یا کسی چیز کے لیے اٹریکشن نہیں ہے، آپ اس چیز کے لیے قائل نہیں ہو رہے، تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے دوسرے انسان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس رشتے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا دل آپس میں کنیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں، اگلی دفعہ آپ کے گھر میں کوئی پرپوزل آئے، لڑکے والے آئے، وہ چائے پئیں، آپ کو دیکھیں اور پھر وہ گھر جا کے خاموش ہو جائیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ آپ کو جج کرے یا وہ آپ کو ریجیکٹ کرے، بلکہ ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ صرف ایک ذات ہے جو ہمیں ریجیکٹ کر سکتی ہے، صرف ایک ذات ہے جو ہمیں زمین پہ گرا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اور جب اللہ کسی انسان کو ریجیکٹ کر دے تو اس کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں صرف ذلت ہے۔ وہ بھاگ کے چھپ نہیں سکتا اللہ سے، اور نہ ہی اس کو کبھی زندگی میں عزت مل سکتی ہے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کسی انسان کو ریجیکٹ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ جیسے اللہ ہمیں آیتوں میں سمجھا رہے ہیں، اس انسان نے اللہ کی عبادت نہیں کی،
اس نے دن رات لگا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے پوری زندگی وکٹم مینٹالٹی میں گزار دی، ڈپریشن میں گزار دی، یہ سوچ سوچ کے کہ لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ لوگوں کو تو بدل نہیں سکتے، لوگ ابھی بھی ریجیکشن کا لفظ ضرور استعمال کریں گے، لیکن کم از کم آپ اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو یہ بات یاد کروا سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو جرأت نہیں دی کہ وہ آپ کو جج کریں یا وہ آپ کو ریجیکٹ کریں۔ اگر کوئی پرپوزل آتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، ایکسیپٹ کریں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرانا شروع کر دیں یہ کہہ کر کہ میں ریجیکٹ ہو گئی ہوں۔ السلام علیکم۔